الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 113 سے 115 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. لیسوا سواء، وہ سارے لوگ برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امتن، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے. قائمتن، جو قائم ہے یعنی حق پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. آناء اللیل، رات کے پہر میں. وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرنے والے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور آخرت کے دن پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی وہ خیر کا کام کریں گے. فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو وہ ہرگز بھی بے قدری نہ کیے جائیں گے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالی متقین کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. گزشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ اہل کتاب میں سے اور بالخصوص یہود میں سے جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، انبیاء کو ناحق قتل کیا اور کفر پہ زندگی گزاری، تو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اور محتاجی بھی مسلط کر دی گئی، اور اس لیے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے اور زیادتی کرنے والے تھے. اب فرمایا کہ ان میں سب لوگ برابر نہیں ہیں. اور ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی
شناعت یا اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بیان کرتے ہوئے بھی اس میں جو خیر ہوتی ہے اس کو بیان کرتے. تو اہل کتاب میں سے بھی تھوڑے لوگ، پہلے کہا کہ ان میں سے تھوڑے ایمان والے ہیں اور ان کی اکثریت فاسقوں کی، تو یہاں پر اب وہ جو تھوڑے ایمان والے ہیں ان کا تذکرہ کیا. تو فرمایا سب برابر نہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حق پر قائم ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام اور ثعلبہ ابن سعید اور اسید ابن سعید اور اسد بن عبید رضی اللہ عنہم اور ان کے دیگر ساتھی جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں وہ پکے مسلمان ہو گئے، تو یہودی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ ہمارے سب سے برے لوگ ہیں، اگر یہ ٹھیک لوگ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اس طرف نہ جاتے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی اور ان کی اچھائی کے بیان کرنے کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں اور ان کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں، یعنی حق کا اقرار کرنے کے بعد وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ اس حق کو مانتے ہیں اور اس کے لیے پھر تیاری کرتے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں میں وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے. منافقین بھی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے مسلمانوں کے سامنے، لیکن اللہ نے یہاں خاص طور پہ آناء اللیل کا ذکر کیا. یہ ان کے پکے ایمان کی علامت ہے کہ لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ تنہائیوں میں رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے. تو ایمان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ رات کا قیام کرنے والا ہو، تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. تو اس لیے انسان کو اپنے ایمان کی کیفیات کو ٹٹولنے کے لیے اس جانب ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ وہ کس قدر تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. تو پھر ساتھ فرمایا اور ان کا ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، رب ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے اجتناب کرنے کا کہا ہے، اور جو جیسی ہم زندگی گزاریں گے آخرت کے دن میں ہمیں جا کر اس کا حساب دینا. تو ساتھ فرمایا اسی کی وجہ سے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور پھر یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے. تو صالح بننے کے لیے جن اوصاف کی ضرورت ہے ان میں ایمان اور اس کے بعد پھر عمل صالح اور خاص طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر ہر قسم کی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش، چھوٹی نیکیوں میں بھی اور بڑی نیکیوں میں. خیرات سب کے اوپر جو ہے نا وہ شامل ہوتا. تو اہل ایمان کسی چھوٹی نیکی کو اس لیے نظر انداز نہیں کرتے کہ یہ تو چھوٹی ہے، ہم تو اس سے بڑا کام کریں گے. جو بندہ چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ بڑا کیسے کرے؟ اس لیے اس کو چھوٹی نیکی بھی کرنی چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو اس کو پھر بڑی نیکی کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. تو فرمایا وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، وہ جو کوئی بھی خیر کا کام کریں گے ہرگز بھی ناقدری نہیں کی جائے گی ان کی. اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کے اعمال کا اس کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرماتے ہیں. تو ان کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا. وہ بندہ کہ جو کسی سابقہ نبی کا امتی تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھ کر مسلمان ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو دوہرا اجر ملے گا. اور آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کا غلام ہے اور وہ اللہ کا حق بھی پورا پورا ادا کرتا ہے اور اللہ کے اپنے آقا کا حق بھی، یعنی کام بھی اس کا پورا پورا کرتا ہے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی لونڈی ہے جس کی وہ اچھی تربیت کرتا ہے، یعنی اس کو اسلام سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، اور وہ مومن ہو جاتی، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو یہ اس کو بھی اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا فرمائیں. تو یہ ڈبل محنت ہے کیونکہ ان لوگوں کی دو سمتوں کے اندر محنت، اس لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے. تو فلن یکفروا، اللہ کسی کو اس کی ناقدری نہیں کرتا. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ بہت علم رکھنے والا ہے، بخوبی واقف ہے متقین سے. کون کس تقوی کے معیار پر ہے
یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور حقیقت یہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا کتنا تقویٰ ہے۔ انسان کسی کو بظاہر بہت اچھا سمجھتا ہے اور اندر سے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، بظاہر انسان کسی کو بڑا کمتر سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دوسروں کو سارا ٹائم نہیں تولتے رہنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا، ہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کے بارے میں بلا وجہ ایک بدظنی، بدگمانی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کسی کی محبت میں اس کو بہت بڑھا چڑھا دینا، یہاں تک کہ غلوف میں پہنچ جانا، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا اور جس طرح امت محمدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، یہ سارے ہی جو طرز عمل ہے نا یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے نہ افراط ہونا چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے، تو انسان کو فکر کرنی چاہیے اپنی کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں کس مقام اور مرتبے پر ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔